نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، محرم الحرام کا پہلا جمعہ، جس میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک کا اور شہداء کربلا کا اور سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ علی المرتضیٰ لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنے کی اور سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تاریخ انسانیت میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں، غزوات ہوئے، جہاد ہوئے، معرکے ہوئے، لیکن جس محبت کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ واقعہ کربلا کو اب تک یاد رکھا گیا ہے اور بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور اپنے جذبات محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب محرم آتا ہے اور شہداء کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کل کا واقعہ ہے۔ لوگ اسی طرح محبت سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح محبت سے سنتے ہیں، گویا کہ یہ ایک واقعہ کے طور پر نہیں بلکہ مشن کے طور پر کربلا کے شہداء کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ابھی جو آپ نے آیت سنی کہ کل، اے میرے پیارے نبی آپ خود اپنی امت کو فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ، کوئی محنت اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ کس پر؟ جو میں تمہارے پاس دین لے کر آیا، میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، جنت میں پہنچایا، میری وجہ سے تمہیں اسلام کی، دین کی نعمت نصیب ہوئی، تم صراط مستقیم پر چلے، تم میں سے کوئی صحابی بنے، کوئی اولیاء بنے، کوئی غوث بنے، کوئی قطب بنے، کوئی ابدال بنے، مومنین بنے، مسلمین بنے، قانتین بنے، خاشعین بنے، صائمین بنے، طرح طرح کی نعمتیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس امت کے نبی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ حضور تشریف نہ لاتے تو ہمیں تو خدا کا بھی پتہ نہ ہوتا، تو ہمیں خدا بھی ملا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رب رحمان ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا۔ اور صرف ہمیں نہیں بلکہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔
کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، اماموں کو امامت ملی، الغرض جس کو جو بھی ملا، وجہ کائنات، سبب تخلیق کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، وجہ سے، برکت سے، سبب سے اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا ان نعمتوں کے ملنے پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے سوال نہیں کرتا۔ یہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سے میں لا اطلبکم، تم سے میں طلب نہیں کرتا، بلکہ لا اسألکم، تم سے میں سوال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کیا سوال کر سکتا ہوں؟ میرے تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے خزانوں میں ہیں، میں تو اللہ کی ہر نعمت کو کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، ہر نعمت اللہ عطا کرتا ہے اور ہر نعمت میں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو میں تم سے کیا مانگوں؟ میں تو خود اللہ کے خزانوں سے لے لے کر ساری کائنات کو عطا کرتا ہوں، اور پھر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ میرا تو اپنا دربار وہ ہے کہ جہاں جبریل امین بھی سوالی بن کر آتا ہے، جہاں نبیوں اور رسولوں کو بھی خیرات مل رہی ہے، جہاں صرف فرش والوں کو نہیں بلکہ عرش والوں کو بھی خیرات مل رہی ہے۔ جبریل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور عالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز عالمین کے اندر شامل ہے، تو بھی عالمین میں شامل ہے، تجھے میری رحمت سے کیا ملا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی رحمت سے بہت کچھ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ آپ کے کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ ابلیس جو جس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا اور جو اپنی عبادت پہ بڑا ناز کرتا تھا، کروڑوں سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لیکن اس کا انجام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے۔ آپ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ عطا کیا کہ اللہ نے مجھے میرے انجام سے بے فکر کر دیا ہے۔ میرا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا، جو خطرناک انجام اس کا ہوا ہے وہ میرا انجام نہیں ہوگا۔ صرف روحانی نعمتیں نہیں بلکہ ظاہری اور جسمانی نعمتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وافر عطا فرمائی ہیں۔ حضور پاک کی سخاوت کے واقعات پڑھو تو بڑے بڑے سخی جو ہیں ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے کہ اس قدر سخاوت اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ کتنا بھی بندے کے پاس مال ہو، دولت ہو، لیکن جب دیتا ہے نا اللہ کی راہ کے اندر تو سوچتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں، عثمان غنی جیسے، کہ حضور نے حکم دیا تو ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی، کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہر بندے کو مال کی، اولاد کی ظاہر بات ہے حوث تو ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ خود پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سوالی آتا ہے، اور اس کا مانگنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ حضور پاک کے جسم پر چادر تھی، کھردری چادر تھی، تو اس نے ایسے چادر کو پکڑا اور ایسے مروڑنا شروع کر دیا، اتنا مروڑا کہ نبی پاک علیہ السلام کا گلا مبارک جو ہے وہ اس پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی اجازت ہو تو ذرا اس کو ہم پیچھے ہی کر دیں، چلو سزا نہ دیں۔ تو میں نہیں، یہ حاجت مند ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوگی
یہی بات جو ہے نا حضور پاک کے شہزادوں کے اندر بھی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسن کا یہ واقعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ آیا تو اس نے امام حسن کو آ کر کہا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے اس بیچارے کو بھوک لگی ہوگی یا ضرورت مند ہوگا، کوئی حاجت ہوگی اس کی۔ اس نے اور زیادہ بد زبانی کرنی شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام کو فرمایا کہ اندر جاؤ اور چاندی کا ایک لوٹا اندر پڑا ہوا ہے، وہ یہ ہمارے پاس ہے اس وقت، وہ اس کو دے دو۔ وہ غلام اندر گیا تو اس نے پیچھے آپ کی والدہ ماجدہ کو، آپ کے والد گرامی کو، آپ کے خاندان کو بہت زیادہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی۔ امام حسن نے اس کو چاندی کا لوٹا دے دیا اور ساتھ معافی مانگی کہ تجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑی، اس قدر سخت الفاظ بولنے پڑے، ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو تیرے آنے سے پہلے تیری حاجت کو پورا کرنے کا ہم انتظام کر دیتے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا نا تو اس نے کہا اشہد انک ابن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں۔ میں حاجت مند نہیں ہوں، میں تو صرف آزمانے کے لیے کہ آپ کے نانا جو ہیں وہ اتنے حلیم تھے، اتنے بردبار تھے، اتنے حوصلے والے اور صبر والے تھے کہ ان کے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کرتے تو وہ آگے سے غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی جولی بھر دیا کرتے تھے۔ تو آپ واقعی اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو اپنے وقت کا امام تسلیم کیا جائے۔ 50 ہزار اشرفیاں، دینار، ایک درہم ہوتا ہے نا چاندی کا، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو آپ نے، وہ آیا تو آپ کے پاس 50، یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اتنا مال پڑا ہوا ہے آدھا اس کو دے دو آدھا رکھ لو، جتنا پڑا ہوا سارا اس کے حوالے کر دو۔ 50 ہزار اشرفیاں اس کو دے دی۔ اس نے توڑے میں ڈالی تو اٹھا نہیں سکتا تھا، اس نے 2 مزدور بلائے تو مزدور اٹھا کر لے جا رہے تھے تو امام حسن اٹھ کر اپنی جیب سے اور پیسے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان مزدوروں کی مزدوری ہے تاکہ تجھے اس مال میں سے کچھ نہ دینا پڑے۔ حضور کا دربار تو پھر حضور کا دربار ہے۔ وہ عرابی جب آیا تو اس نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا، آپ کا گلا مبارک جو ہے وہ نشان پڑ گئے تو حضور نے منع کر دیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ جتنی بکریاں آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں نا، اور بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ پوری وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا وہ ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، یہ ساری مجھے دے دو تو میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ آتا ہے، ایسے مانگتے ہیں، تو زبان سے بات کرتا تو نے مجھے زخمی کر دیا ہے اور بات اندر سے یہ نکلی ہے کہ تو حاجت مند ہے، تجھے بکریاں چاہیے، تو ویسے کہہ دیتا تو میں تجھے دے دیتا۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا اس کو، یعنی احساس بھی نہیں دلایا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ساری بکریاں حضور پاک نے اس کے حوالے کر دی، جا لے جا۔ وہ بکریاں لے کے اپنے جہاں رہتا تھا خاندان گاؤں میں گیا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں جو حاجت مند ہے وہ جائے محمد کے پاس، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنے کہ اپنے کے لیے کیا بچا ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بھی حضور کے دربار سے، آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بھی حضور کے دربار سے۔ وہ صحابی تھے نا حضرت ربیہ بن کعب، حضور کی خدمت کرتے تھے، تہجد کے لیے پانی پیش کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ تو دریائے رحمت ایک رات جوش میں آتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا قرب مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ جنت بھی ملے اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نصیب ہو۔
آج کل لوگ کہتے ہیں جی ظاہری چیزیں جو ہیں، جو تحت الاسباب ہیں، وہ مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب جو چیزیں ہیں نا، جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اولاد، جنت، اچھا انجام وغیرہ وغیرہ، یہ مانگنا یہ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ ان کو پگلوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے رسول سے مانگنا ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس کو اس دربار سے کچھ نہیں ملے گا، اس کو اس دربار سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دربار ایک ہی ہے۔ یہاں سے مانگا جائے تو پھر بھی اسی خزانے سے آتا ہے، وہاں سے مانگا جائے تو پھر بھی اسی خزانے سے آتا ہے۔ تو فرمایا میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بس یہ کہ جو میرے قرب والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ یہاں اللہ نے محبت کا لفظ نہیں بولا، بلکہ مودت کا لفظ بولا ہے، اور یہ دو یا تین مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا مودت کا۔ اور اہل محبت نے اس میں جو نقطہ بیان کیا نا وہ یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں محبوب اگر نہ بھی ملے تو گزارا ہوتا رہتا ہے، چاہے بڑی مشکل سے ہی ہوتا ہے، لیکن مودت جو ہوتی ہے نا، مودت، ہاں، جس سے مودت ہو، اگر وہ نہ ملے تو پھر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مچھلی جو ہے نا، مچھلی، اس کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی سے اس کو مودت ہے، اس کو پانی سے باہر نکالو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی ان کو کہہ دیں کہ میرے قرب والوں سے محبت کرو، بلکہ فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کہ میرے قرب والوں سے مودت کرو۔ کیا مطلب؟ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح جو میرے قرب والے ہیں جب تک ان کے ساتھ پیار نہیں کرو گے تو تم بھی اپنی زندگی کا خاتمہ سمجھو اور اپنی موت سمجھو۔ ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اس کا یہ یعنی مرتبہ اور مقام ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن وقت چونکہ نہیں، حدیث طویل ہے اور اس کا خلاصہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بس آخر میں بھی دو پنجابی کے شعر ذکر کی صورت میں مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے۔ پڑھو، کلمہ پڑھتے ہوئے شرماتے تو نہیں ہیں؟ پڑھو لا، ہم کہیں گے نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، آپ پھر کلمہ پڑھا رہے ہیں تو ہم تھک جائیں گے، تھکتے نہیں آپ۔ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ سر دتا بیت نہ منیے، آکڑ ابن زیاد دی پنیے، گل نانے پاک دی منیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا لطف آ رہا ہے، اور اس وقت کتنا لطف آیا ہوگا لوگوں کو جب امام علی مقام کا سر نیزے پہ تھا اور وہ کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ واہ حسن حسین پیارے نے، سونے نور نبی دے تارے نے، جنہ دین پچھے سر وارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ خود لٹ گیا شاہ زمانے دا، دتا لٹن نہ مذہب نانے دا،
اے ہو مشن سی کربل جانے دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انشاءاللہ شہداء کربلا کا ذکر 10 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد